الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني عملا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے درود و سلام بے شمار و لا تعداد تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بے شمار اللہ کی رحمتیں ہوں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تابعین تبع تابعین محدثین اور بزرگان دین پر واجب الاحترام بزرگوں دوستوں اور شرم و حیا سے لبریز میری معزز ماں و بہنوں آج جس موضوع پر میں چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جان لیوا پچھتاوے ایسے پچھتاوے ایسی حسرتیں ایسے افسوس جو انسان کی جان لے لے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنا کے ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے گا۔ پیارے بھائیوں،
بعض پچھتاوے تو ایسے ہیں جن کا تعلق انسان کی زندگی کے ساتھ ہے، اور بعض پچھتاوے ایسے ہیں کہ جن کا تعلق انسان کی موت، قبر اور آخرت کے ساتھ ہے۔ چاہے وہ پچھتاوے زندگی کے ساتھ متعلق ہوں یا آخرت کے ساتھ ہوں، ہم نے آج انشاءاللہ اپنی اصلاح کرنی ہے کہ ان میں سے کوئی کمی کوتاہی ہمارے اندر ہے تو اسے ہم ٹھیک کر لیں، وگرنہ پھر جب وہ وقت آ جائے گا تو سوائے پچھتاوے کے، سوائے افسوس کے، سوائے حسرت کرنے کے کوئی چیز ہمارے کام نہیں آئے گی۔ پہلے نمبر پر نا تو اگر تجزیات، تجربات یا مشاہدات کو دیکھا جائے نا تو ایک عالم میری نظر میں سے گزرا جس کے اندر بڑے بڑے ڈاکٹروں نے کچھ اپنے تجربات بیان کیے، جنہیں ہاسپٹلوں کے اندر کافی وقت ہو گیا ہے خدمت کرتے ہوئے، مختلف مریضوں کو دیکھ بھال کرتے ہوئے۔ تو میں نے ایک جب ڈاکٹر کی تحریر کو پڑھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ لیڈی ڈاکٹر ہے، وہ لکھتی ہے، میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک 90 سال کا بزرگ ہے، وہ اپنے بیڈ پر لیٹا ہوا چھت کی طرف دیکھ رہا ہے، اس کی آنکھوں میں زاروں کی طرح آنسو ہے۔ میں نے کہا بابا جان، اے بزرگوں، آپ کو ہوا کیا ہے؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں؟ تو کہنے لگا آج مجھے میری ماں بڑی یاد آ رہی ہے، اور مجھے میری ماں بڑی یاد آ رہی ہے، جب زندہ تھی ان کی خدمت نہیں کر سکے، جب زندہ تھی ان سے پیار بھرے الفاظ نہ کہہ سکے۔ کہنے لگا مجھے اللہ کی قسم ہے آج ماں کہنے کو دل کرتا ہے، لیکن ماں سن نہیں پائے گی کیونکہ اسے گزرے ہوئے بڑے دن ہو گئے ہیں۔ پہلا پچھتاوا جب انسان بیڈ پر ہوتا ہے، ہاسپٹل کے تھپیڑے کھا رہا ہوتا ہے، موت و حیات کی کشمکش میں ہوتا ہے، تو اسے اپنے رشتہ دار شدت سے یاد آتے ہیں۔ اسے اپنے رشتہ دار، اپنے ناطے والے، اپنے تعلق والے، اپنے عزیز و اقارب وہ بڑی اتنے زور سے یاد آتے ہیں۔ امام ابن قیم علیہ الرحمہ لکھتے ہیں دوائے شافی کے اندر، وہ فرماتے ہیں لوگوں یہ وہ وقت ہے کہ اگر اس وقت موت اللہ نے اگر وقت طے نہ کیا ہوتا تو شاید انسان کا دل اس سے پہلے ہی پھٹ چکا ہوتا۔ اتنی شدت سے یاد آتے ہیں، پھر نا بڑی حسرت ہوتی ہے۔ انسان یہ سوچتا ہے کاش میں نے فلاں کے ساتھ برا کیا، فلاں عزیز کے ساتھ برا کیا، میرے والدین بوڑھے تھے انہیں اولڈ ہوم میں چھوڑ آیا، میں نے اپنے فلاں بھائی کے ساتھ برا تعلق قائم کیے رکھا، فلاں بہن کو میں نے چھوڑے رکھا۔ آج وہ آنکھوں میں آنسو بہاتا ہے کہ کاش میں ان کے ساتھ اچھی زندگی گزار کے جاتا۔ میرے بھائی اس وقت پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب آپ موت و حیات کے کشمکش میں ہو۔ آج تمہارے پاس صلہ رحمی کرنے کا وقت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب اللہ نے، صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، حدیث قدسی ہے، جب اللہ نے صلہ رحمی کو پیدا فرمایا، اللہ کی عرش کے ساتھ چمٹ گئی، اللہ مجھے تو دنیا میں بھیجے گا، لوگ مجھے توڑ ڈالیں گے، کاٹ ڈالیں گے، میرے رب نے فرمایا صلہ رحمی جو تجھے توڑے گا میں رب اسے توڑ دوں گا، جو مجھے جوڑے گا میں اسے جوڑ دوں گا۔ تو عزیز و اقارب میں اگر کسی سے کوئی اونچ نیچ ہو بھی جائے درگزر کیا کرو، برداشت کرنا سیکھیں اور اچھے تعلقات آپ ان کے ساتھ قائم رکھیں، تاکہ جب آپ کی موت کا وقت آئے نا تو دل کے اندر پھپھولے نہ ہو، دل کے اندر آپ لینا پڑے ہو، بلکہ دل کے اندر ایک راحت اور سکون ہو کہ اللہ
جیسی بھی میں نے زندگی بسر کی ہے، تیرا بندہ بڑا گنہگار تھا، لیکن اللہ میرا خاندان والے، میرے رشتہ دار، میرے نمازی بھائی سارے مجھ سے خوش ہیں، میں نے نہ کسی کا حق مارا ہے، نہ کسی کو میں نے ستایا ہے، نہ کسی کو میں نے ایذا دی ہے۔ اللہ مجھے یہ تیری بارگاہ میں امید ہے، ادھر میری آنکھیں بند ہوں گی، ادھر ان ساروں کی آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو جائیں گے، سارے کہیں گے کہ بندہ بڑے کام کا تھا، بندہ برداشت کرنے والا تھا، رشتہ داریوں کو جوڑنے والا تھا۔ اور بعض ناہنجار تو ویسے ہیں کہ اللہ کی قسم ساری زندگی والدین سے منہ بنائے رکھتے ہیں۔ سن لیجئے، میں مجموع الزوائد کے اندر آج یہ حدیث پڑھ کر سوچوں کے اندر گم ہو گیا کہ نبی علیہ السلام کے صحابی عبداللہ بن مسعود کوفہ کی مسجد میں نماز پڑھا کر بیٹھے ہیں، ایک آدمی آیا، آ کر کہنے لگا حضرت دعا کروا دیں۔ اس نے اپنا مسئلہ بتایا، اس مسئلے کے لیے دعا کروا دے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جو فقیہ الامہ ہے، فرمانے لگے جو اپنے والدین کا نافرمان ہے وہ بدبخت میری مجلس سے اٹھ کر چلا جائے، یہ نہ ہو اس بدبخت کی وجہ سے اللہ ہماری دعا قبول نہ فرمائے۔ وہ ایسے لوگ تھے پاک باز کہ جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے صحابہ انسانوں کا انتخاب نہیں ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہے، اللہ نے انہیں منتخب فرمایا ہے۔ اور وہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے جو والدین کا نافرمان ہے، والدین جس سے ناراض ہے، ایسا بندہ ہماری دعا میں شامل نہ ہو، ایسا نہ ہو اس کی وجہ سے اللہ ہماری دعاؤں کو رد کر دے۔ میرے بھائی والدین کو سمجھیے، والدین کی عزت کیجئے، والدین کی قربت کو حاصل کریں۔ امام عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ سے کسی نے پوچھا میں کیسے ادب کروں والدین کا، کتنا ادب کروں؟ فرمایا جب تجھے بلائے نا ان کے سامنے ایسے کھڑا ہو جایا کر جیسے ایک مجرم بڑے غصیلے بادشاہ کے دربار میں کھڑا ہوتا ہے، اسے نہیں پتا میں نے ہاتھ ہلایا تو یہ بادشاہ میرا سر قلم کر دے گا، اسے نہیں پتا میری زبان سے کوئی ایسا الفاظ نکل گیا جو ادب کے دائرے سے ذرا سا ہٹے گا یہ بادشاہ میرے سر کو تن سے جدا کر دے گا۔ فرمایا جب تیرے والدین تجھے بلائے نا ان کے سامنے غلام کی طرح کھڑا ہو جایا کر۔ میرے بھائی آج لوگ والدین کے آگے سے آنکھیں نکالتے ہیں، والدین پر سخت جملے کستے ہیں، انہیں رب کا خوف ہی نہیں ہے۔ امام قاضی شرائع علیہ الرحمہ یہ وہ قاضی ہیں جنہیں سیدنا عمر بن خطاب نے قاضی بنایا تھا، یہ وہ قاضی ہیں جنہیں سیدنا عثمان بن عفان، سیدنا علی المرتضیٰ نے اپنے دور میں قاضی بنائے رکھا۔ قاضی شرائع علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، ان کے شاگرد یہ بیان کرتے ہیں، روایت حلیۃ الاولیاء کے اندر آتی ہے، سیر اعلام النبلاء میں بھی موجود ہے کہ قاضی شرائع علیہ الرحمہ جب آتے نا کلاس میں حدیث پڑھانے کے لیے تو شاگرد ساکت ہو کر بیٹھے ہوتے، اور کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کہ امام صاحب حدیث پڑھا رہے ہوں کسی کام کی وجہ سے یا کسی کے بلانے پر وہ چلے جائے، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ لیکن ہم نے دیکھا ایک مرتبہ ایک بوڑھی نحیف عورت کی آواز آئی، یا شرائع، فوراً قاضی صاحب کے چہرے پر ہوائیں اڑنے لگی، دوڑ کر جاتے ہیں، آواز آئی کہ تو نے آج مرغیوں کو دانہ کیوں نہیں ڈالا؟ فوراً گھر گئے، مرغیوں کو دانہ ڈال کر آئے تو ایک شاگرد پوچھتا ہے امام صاحب یہ بوڑھی عورت کون تھی؟ فرمایا میری والدہ تھی۔ اتنا حیا والدین کا، اتنا ادب والدین کا۔ تو بھائیو والدین ہوں یا دیگر رشتہ دار، ایسا نہ ہو کہ جب موت کا وقت آئے آپ نے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا ہو، بڑا پچھتاوا آئے گا، یہ جان لیوا پچھتاوا ہوگا۔ تو میرے بھائی اس پچھتاوے سے بچنے کے لیے آج اچھی زندگی بسر کریں، بلکہ بات آئی ہے تو کرتا چلو۔ ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
مجھ سے یہ فلاں فلاں گناہ ہو گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تیری والدہ زندہ ہے؟ جی اللہ کے رسول زندہ ہے۔ فرمایا جاؤ، جا کر ان کی خدمت کرو، ان کی خدمت کی وجہ سے اللہ تیرے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز جو خلیفہ راشد تھے اپنے بیٹوں کو بلاتے، فرماتے بیٹا ایسے بندے کے ساتھ کبھی دوستی نہ لگانا جو اپنے والدین کا نافرمان ہے۔ اگر ان کے والدین انہیں روکیں کہ بیٹا فلاں بندے کے ساتھ انہیں نہیں جانا، فلاں بندے کو نہیں ملنا، فلاں بچے کے ساتھ نہیں کھیلنا، فرمایا اگر وہ پھر بھی جاتا ہے نا، جو والدین کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ قریب تجھے بھی دے دے گا، وہ مفاد پرست آدمی ہے، اس کے ساتھ کبھی بھی دوستی نہیں لگانی۔ جو والدین کا سگا نہیں ہے وہ ہم لوگوں کا کیسے سگا ہوگا؟ فرمایا ان کے ساتھ دوستی نہیں لگانی، دور ہو جاؤ ان سے۔ میرے بھائی تو والدین کی بڑی عزت ہے، والدین کی بڑی حرمت ہے۔ والدین کو نبی علیہ السلام نے ایک آئیڈیل کے طور پر ہمارے سامنے رکھا، اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اے لوگو وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا کما ربیانی صغیرا۔ اے لوگو جب تمہارے والدین دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک جب بوڑھے ہو جائے نا، ان کے تھوڑی زبان کے اندر شاید سختی آ جائے، بڑھاپے کی وجہ سے طبیعت کے اندر شاید کہ تھوڑی تھوڑی سی بات پر چڑھنے لگے، تھوڑی تھوڑی سی بات پر غصہ کرنے لگے، تو بچپن میں جیسے شرارتیں کرتا تھا نا تو تیرا والدین گوارا کرتا تھا، برداشت کرتا تھا، تجھے لاڈ لڈاتا تھا، پھر بھی تجھے جوتے لے کر دیتا، کپڑے لے کر دیتا، تیری ضروریات کو پورا کرتا۔ تو اے بندے جب تیرا والدین بزرگ ہو جائے نا، یہ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے لیے اپنی رحمت کے نرمی کے بازو جھکا دیا کر، ان کے ساتھ ویسی شفقت کر۔ آگے اللہ نے دعا کا طریقہ بتلایا ہے، سکھایا ہے کہ اے بندے ایسے کہا کر وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اے اللہ جیسے ان دونوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا ہے نا، اللہ ان دونوں پر بھی تو رحم فرما دے۔ کتنی پیاری دعا ہے یہ، والدین کے لیے دعا مانگا کرے۔ میرے بھائی والدین راضی ہیں تو رب راضی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اگر باپ ناراض ہو جائے نا تو اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سخط الوالد و سخط الرب ورث الوالد ورث الرب۔ جس کا باپ ناراض ہے اس پر اللہ بھی ناراض، جس کا باپ راضی ہے اللہ بھی آسمانوں پر اسے راضی ہو جاتا ہے۔ تو پچھتاوا پہلے نمبر پر انسان کا وہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اگر اس نے اچھا سلوک نہیں کیا تو ایسے انسان کو جب موت و حیات کی کشمکش میں ہوتا ہے نا تو پھر اس کا دل پھٹتا ہے، دل پر آبلے پڑ جاتے ہیں، پھپھولے آ جاتے ہیں، ہائے کاش کہ میں اپنے والدین کی اور خدمت کرتا، ہائے کاش کہ میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا، ہائے کاش کہ میں ان کے ساتھ نیکیاں کرتا۔ میرے بھائی اسی طرح دوسرے نمبر پر ایسا پچھتاوا بھی انسان کی جان لے لیتا ہے جب انسان کے سامنے ایک لمبی فہرست گناہوں کی ہو، بڑھاپا آ جائے اور بڑھاپے کے اندر وہ نہ نماز صحیح طرح پڑھ سکے، نہ رکوع کر سکے، نہ قیام کر سکے، جوانی اس نے عیش و عشرت میں گزار دی۔ میرے بھائی نبی علیہ السلام نے نا ہمیں اصول دیا ہے ایک، فرمایا لوگوں اپنی صحت کو بیماری آنے سے پہلے غنیمت جان لو، اور اپنی جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت جان لو، اور اپنی زندگی کو موت آنے سے پہلے غنیمت جان لو۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ نے مال دیا ہے نا تو فاقہ آنے سے پہلے اسے غنیمت جان لو۔
تو بھائیوں دو چیزیں نبی علیہ السلام نے یہ بیان فرمائی کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو، صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جان لو۔ بعض کتنے بیمار ہیں، کتنے لاچار ہیں، ان کا دل کرتا ہے میں بھی جاؤں مسجد ابراہیم کے اندر نماز پڑھنے، لیکن وہ چل ہی نہیں سکتے۔ کتنے بیمار ایسے ہیں جن کا دل کرتا ہے میں بھی جاؤں نماز پڑھنے، جمعہ پڑھنے، میں بھی جاؤں۔ اتنے بعض بیمار ہیں، اتنے علیل ہیں، بعض ہاسپٹلوں کے اندر کئی سال ہو چکے ہیں۔ ہماری مسجد کے ایک نمازی ہے، اللہ ان کے والد کو شفا عطا فرما دے، وہ کہنے لگے مجھے یہ چند ماہ پہلے 3 ماہ مسلسل جنرل ہاسپٹل کے اندر ان کے والد صاحب وہ ادھر داخل رہے ہیں، مجھے کہنے لگے میرے والد صاحب نے کبھی نماز نہیں قاری صاحب چھوڑی، لیکن اب کیفیت یہ ہے ان کا پیشاب بھی پخانہ بھی وہ اوپر ہی ہوتا ہے۔ اللہ قسم ان کا دل چاہتا میں اٹھ کر جاؤں اور وضو کروں، لیکن اتنی بھی سخت نہیں ہے کہ اٹھ کر جائے اور وضو کر دے۔ مٹی کا ڈھیلا ان کے پاس رکھا ہوا ہے، اور مٹی کے ڈھیلے سے بھی بعض دفعہ وہ تیمم بھی نہیں کر سکتے۔ تیمم بھی کرنے کی ان کی جو صحت ہے وہ اجازت نہیں دیتی۔ آج اگر اللہ نے آپ کو صحت دی ہے نا، جوانی دی ہے، میرے بھائی سے قیمتی بنا لیں۔ آج اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں مانگا کریں، آج اللہ کے سامنے لمبے لمبے سجدے کیا کرے۔ آپ کے کچھ سجدے ایسے ہوں، آپ کے کچھ نمازیں ایسی ہوں، آپ کے کچھ رکوع ایسے ہوں جو بہت زیادہ لمبے ہوں، جن میں اللہ کی آپ نے لمبا رکوع کر کے بہت زیادہ تعریف کی ہوئی ہو۔ یہ جو لمبے رکوع اور سجدے ہیں نا، یہ نماز کا جو قیام ہے، یہ قبر کے اندھیروں سے آپ کے دور کر دے گا، یہ قبر کے اندر روشنیوں کے سبب بن جائیں گے۔ میں نے تو جب حدیث کا مطالعہ کیا، نبی علیہ السلام کے صحابہ ایسی دل جمی کے ساتھ قرآن پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک صحابی قرآن پڑھ رہے ہیں، آسمان کے فرشتے بھی ان کا قرآن سننے کے لیے اتر پڑے ہیں۔ ایک صحابی ایسے ہیں، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت، وہ نماز پڑھ رہے ہیں، دشمن پیچھے سے آیا، یہ پہاڑ پر کھڑے ہیں، قیام کر رہے ہیں، سورۃ فرقان پڑھ رہے ہیں۔ اس ظالم نے نا پہلا تیر مارا، کمر کے اندر پیوست ہو گیا، آپ نے قیام نہیں چھوڑا، تیر کو نکال کر پھینک دیا، دوسرا تیر مارا، وہ بھی پیوست ہو گیا، قیام کو نہیں چھوڑا، تیسرا تیر مارا نا، فرمانے لگے ذہن میں یہ خیال آ گیا اسی طرح وہ تیر مارتا رہے گا، اگر میں جام شہادت نوش کر گیا یہ دشمن کہیں نبی علیہ السلام تک نہ پہنچ جائے، میرے بھائیوں کو آگے بڑھ کر شہید نہ کر دے۔ فرمایا جب نبی علیہ السلام کا خیال آیا، ساتھیوں کا خیال آیا، میں نے پھر رکوع کیا، اتنی دیر میں وہ خون چلا جسم سے بہتا ہوا، جو پاس ایک دوسرے صحابی سوئے تھے نا ان کے ساتھ لگا، اس نے خون کی گرمائش کو محسوس کر کے جب آنکھیں کھولی نا، دیکھا میرا ساتھی خون میں لت پت ہے، فوراً ہی سنبھالا، نعرہ اللہ اکبر کا لگایا اور بتا فرمایا کہ تو نے مجھے جگایا کیوں نہیں جب پہلا تیر لگا؟ فرمایا سورۃ فرقان پڑھ رہا تھا، ایمان نے اجازت نہیں دی کہ میں یہ سورت مکمل کرنے سے پہلے رکوع کر لوں۔ اللہ کی قسم صرف میری جان کا مسئلہ ہوتا میں تیر پر تیر کھاتا رہتا اور جان شہادت نوش کر جاتا، لیکن مسئلہ نبی علیہ السلام کا، آپ ساتھیوں کا تھا، اس لیے میں نے اختتام کر دیا۔ میرے بھائی ذرا سوچے نا، ہم نماز پڑھ رہے ہوں، پیچھے سے کوئی آ کر چھرا مارے ہماری پیٹھ کے اندر، اتنے زور سے مارے وہ چھرا ہماری پیٹھ کے اندر دھنس جائے، مجھے بتائیں ہماری کیفیت کیا ہوگی؟ ہمارے تو مکھی بیٹھ جائے نا، بار بار اڑاتے ہیں نماز کے اندر، بار بار ساتھی اٹھتے ہیں کپڑے درست کرتے ہیں، بالوں کے اندر ہاتھ مار رہے ہوتے ہیں، داڑھی کو سیدھا پتلا کر رہے ہوتے ہیں، بعض ساتھی آرام سے نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، حرکت پر حرکت، کبھی اس ٹانگ پر کھڑے ہوتے ہیں، کبھی ایسے اس ٹانگ پر کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک وہ نماز ہے محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھی تو امی عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ دیگر صحابہ بھی اس حدیث کے راوی ہے، فرماتے ہیں نبی کے سینے سے ایسی آوازیں آتی جیسے ہنڈیا کے ابلنے کی آوازیں ہوتی۔ ایک وہ صحابہ کی نماز ہے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کے صحن میں نماز پڑھ رہے تھے، پرندے آئے آ کر ان کے سر پر بیٹھ گئے، انہوں نے سمجھا یہ خشک لکڑی ہے، یہ تو حرکت ہی نہیں کر رہی۔ میرے بھائی ایک یہ نماز ہے کہ یہ صحابی کے 3 تیر لگے ہیں، ساری جو کمر ہے یہ خون و خون ہو چکی ہے، خون کے اندر لت پت ہے، بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو چکی ہے۔ دعا کیا کرے اللہ روزانہ نہیں تو کبھی کبھی ہمیں ایسی نماز عطا کر دے، اللہ ہمیں ایسی نماز کی ہمیں بھی لذت عطا کر دے جیسی نماز میرے نبی اور صحابہ پڑھا کرتے تھے۔ میرے بھائی تو آئیے اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لیں، وگرنہ بڑھاپا آ جائے نا، یقین کریں بڑھاپا ایسی بیماری ہے جس کی اللہ نے دعا آسمان سے نازل نہیں کی۔ ہر بیماری کی دعا میرے رب نے آسمان سے نازل کی ہے، لیکن بڑھاپے کی دعا اللہ نے نازل فرمائی نہیں ہے، بڑھاپے کی دعا نہیں ہے۔ یہ مرض جیسے جیسے بڑھتا جاتا ہے نا، بندہ نحیف سے نحیف، کمزور سے کمزور تر، بینائی جاتی رہتی ہے، کانوں کی سنائی جاتی رہتی ہے، انسان کے اندر مختلف ایسی بیماریاں لگ جاتی ہیں، چڑچڑاپن آ جاتا ہے، ذہن کمزور ہو جاتا ہے، یادداشتیں چلی جاتی ہے۔ تو بھائیو جب ایسا آ جائے نا تو انسان کو بعض دفعہ یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ میں نے رکھتے کتنی پڑی ہیں۔ یہ بیماری کثرت سے عام پڑتی ہے اور پھر لمبا قیام جو ایک حسرت بن جاتی ہے۔ عبید الرحمن محسن حافظہ اللہ جو بڑے عالم دین ہیں، ایک مرتبہ نا وہ بات بتا رہے تھے، میرے والد گرامی کہنے لگے مولانا یوسف صاحب ہم نے جب سے انہیں دیکھا ہے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے تہجد رہ گئی ہو۔ وہ جب دعا مانگتے کہنے لگے جب بھی دعا مانگتے اللہ کے سامنے اتنی گریہ زاری سے دعا مانگا کرتے تھے، 40 منٹ 50 منٹ ایک گھنٹے اللہ سے مناجات کرتے رہتے تھے، لمبی لمبی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ کہنے لگے جب بوڑھے ہو گئے نا، ساری زندگی عبادت کے اندر گزری، بڑے شیوخ میں ان کا نام ہے، تو فرمانے لگے مجھے بلایا، کہنے لگے بیٹا اپنی جوانی کو قیمتی بنا لے، ابھی اللہ کے سامنے لمبے لمبے قیام کیا کر، اللہ کے سامنے سجدے کیا کر، اور سجدوں کی کیفیت لمبی ہو، اللہ کے سامنے گریہ زاری کیا کر بیٹا، وگرنہ تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں، عبادت میں لذت بڑی آتی ہے، دل بڑا کرتا ہے میں لمبا قیام کروں، لیکن بیٹا میرا بڑھاپا ساتھ ہی نہیں دیتا، نہ بڑھاپا مجھے لمبے سجدے کرنے دیتا ہے، نہ بڑھاپا مجھے لمبا قیام کرنے دیتا ہے، نہ بڑھاپا مجھے لمبا رکوع کرنے دیتا ہے۔ یہ حسرتیں رہ جائیں گی پھر تو یہ حسرت آنے سے پہلے اے انسان اتنا بن جا، اتنے عمل کر لے کہ جب تیری نظر پڑے نا اپنی سابقہ زندگی پر، تجھے اللہ کے سامنے گریہ زاری والی دعائیں نظر آئیں، جب تجھے اپنی سابقہ زندگی پر نظر پڑے، تجھے یہ نظر آئے اللہ میں نے تیرے حضور لمبے لمبے قیام کیے ہیں، یہ نہ سوچا کرو کہ لمبا قیام تو حافظ ہی کر سکتے ہیں، مجھے تو چند صورتیں آتی ہیں، نہیں، ایسی بے شمار حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام یا نبی کے صحابہ نے نا ساری رات قیام میں ایک رکعت پڑھی ہے، ایک رکعت پڑھی ہے، بلکہ ایک دفعہ نا نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، جب سورۃ انعام کی سیاق پر پہنچے نا ان تعذبهم فإنهم عبادك وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی امت کے لیے دعا کی کہ اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، لیکن اللہ اگر تو انہیں معاف کر دے تجھے پوچھنے والا کون ہے، تو بڑا غفور الرحیم ہے۔ میرے نبی کو اپنی امت کی یاد آ گئی، ساری رات یہی آیت پڑھتے رہے اور روتے رہے، ساری رات میرے نبی نے یہ آیت پڑھی ہے۔ میرے بھائی اسی طرح جب ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے ہیں تو جب اس آیت پر پہنچے نا کہ اللہ قیامت والے دن کہے گا مجرموں الگ ہو جاؤ، ایک تو ان کی یہ بات ہے
کہ فجر کی نماز میں پڑھی 1 ماہ بیمار ہو گئے تھے. یہ دوسری سنن بہقی کے اندر روایت ہے. آپ اس آیت پر پہنچتے ہیں, ساری رات یہ آیت پڑھتے رہے اور اللہ کو مناتے رہے, روتے رہے. تو اگر آپ کو قل هو اللہ احد آتی ہے, آپ کو قل اعوذ برب الفلق اور ناس آتی ہے, یہ بار بار اللہ کے حضور پڑھا کرے, دعائیں مانگا کرے, مناجات کیا کرے, اللہ کے سامنے گریہ زاری کرے, لمبا قیام, لمبے رکوع, لمبے سجدے, لمبی دعائیں مانگا کرے. میرے بھائی اپنی جوانی کو قیمتی بنا لے. اگر اللہ نے آپ کو صحت والا بڑھاپا دیا ہے نا, تو اللہ کا شکر ادا کیا کرے اور اس بڑھاپے کو بھی قیمتی بنا لیں. یہ جو اللہ کی قسم آپ کے سفید بال ہیں نا, یہ سفید بال نور کی کرنیں ہیں. نبی علیہ السلام نے بتایا, ہمیں فرما دیا کہ جو بندہ اسلام کے اندر داڑھی کو سفید کر لے, جس کے بال سفید آ جائے اسلام کی حالت میں, اللہ اتنا پسند کرتے ہیں جب یہ سفید بال اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں نا, میرے رب کو ان کے خالی ہاتھ لٹاتے ہوئے حیا آتی ہے. اللہ ہاتھ نہیں خالی ان کے جانے دیتے, اور ہر بال کے بدلے میں اللہ روزانہ ایک نیکی عطا کرتے ہیں, روزانہ ایک گناہ معاف کرتے ہیں. او میرے نوجوان بھائیوں, آپ کے والدین بھی اگر سفید بالوں والے ہیں تو ان کی بہت زیادہ عزت کیا کرے. آپ کے گھر میں اللہ کے ولی موجود ہیں, آپ جا کر درباروں کی خاکیں چھان رہے ہیں. آپ کے گھر کے اندر اللہ کے ولی موجود ہیں. جو بھی مسئلہ پیش آ جائے اپنی ماں سے کہا کرو, اپنے باپ سے کہا کرو کہ ابو جان, امی جان میرے لیے دعا کرے. نبی علیہ السلام نے فرمایا, باپ اگر بیٹے کے حق میں دعا کر دے, اللہ اس باپ کی دعا کو رد ہی نہیں فرماتے. آج ضرورت اس امر کی ہے کہ نہ بچے والدین سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں, نہ والدین اولاد کے لیے دعائیں کرتے ہیں. آج وقت زیادہ تر میڈیا کے اندر ہی گزر جاتا ہے, والدین کی لوگ پرواہ نہیں کرتے. یہ میڈیا نے یوٹیوب, فیس بک, واٹس ایپ, یہ ٹویٹر یا یہ دیگر جو خرافات ہیں, انہوں نے آج ہمارے اندر کے ادب کو کم کر دیا ہے. یقین جانیے, انہوں نے ہمیں والدین سے دور کر دیا ہے. وگرنہ والدین کا ادب اتنا تھا ہمارے اسلاف کے اندر کہ محمد بن سیرین علیہ الرحمہ ساری زندگی چھت پر نہیں چڑھے. پوچھا یا انہوں نے بتایا, سیر اعلام النبلاء میں صحیح سند سے یہ بات موجود ہے, حضرت کبھی چھت پر نہیں چڑھے. کڑکتی ہوئی سردیاں بھی آتی ہیں, اور ایسی سردیاں جن کے اندر انسان کو بڑی لذت آتی ہے دھوپ میں بیٹھنے کی, آپ نے کبھی وہ لذتیں ہی نہیں لی. فرمایا میری ماں بوڑھی ہے, مجھے حیا آتا ہے, ماں نیچے ہو میں چھت پر چلا جاؤں. لیکن آج تجھے بے ادب کر دیا ہے نوجوان بھائی, اپنا تزکیہ نفس کا, ورنہ یہ پچھتاوا تیری جان لے لے گا. دنیا میں بھی تو ذلیل ہو جائے گا, قیامت والے دن بھی اللہ کی نظروں میں خار ہو جائے گا. میرے بھائی, تو آئیے تیسرا پچھتاوا جو ہے وہ حسرت الموت ہے. موت کی وقت اللہ نے قدرت کا نظام بنایا ہے کہ جب انسان مرنے لگتا ہے نا, پوری ویڈیو زندگی کی, پورے کرم اس کے, پورے گناہ اس کے, اللہ وہ ویڈیو انسان کی آنکھوں کے سامنے چلا دیتے ہیں. لڑکپن, جوانی, وہ دھیڑ عمر, بڑھاپا, جو گناہ کیے ہیں نا, وہ ایک ویڈیو کی صورت میں اس کی آنکھوں کے سامنے چلنی شروع ہو جاتی ہے. وہ اتنی حسرت ہے. امام ابن قیم علیہ الرحمہ کا میں یہ قول پڑھ رہا تھا, وہ فرماتے ہیں بعض دفعہ موت کا درد کم ہوتا ہے, یہ گناہوں کی جو حسرت ہے یہ درد موت سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے. موت سے بھی زیادہ اذیت دیتے ہیں یہ گناہ. یہ زندگی کے آخری لمحات, یہ ابھی اللہ کے حضور چلا جائے گا, لیکن کیا لے کر آیا ہے؟ یہ لے کر آیا ہے, اللہ نے 5 نمازیں فرض کی تھی, یہ کبھی اس نے مسجد کا منہ ہی نہیں دیکھا. ایک ساتھی, میں یہ چوک میں اسے لے کر آیا, میں نے کہا چلو بھائی نماز پڑھتے, بڑا اصرار کر کے یہ مسجد کے اندر میں داخل ہو گیا. دیکھا وہ دوڑ لگائی ہوئی جا رہا, میں جلدی باہر نکلا, میں نے آواز دی, تو جاتے نے نا
مجھے یہ کہا کہ قاری صاحب میرے کپڑے گندے ہیں بدل کر آتا ہوں، اللہ کی قسم اس بات کو 2 سال ہونے والے ہیں، وہ دن گیا آج کا ہے، اسے مسجد میں نے دوبارہ نہیں دیکھا۔ میرے بھائی حسرت الموت، یہ موت کا جو آخری وقت ہے نا، اسے قیمتی بنائے۔ ایک ململ کا کپڑا ہو، ریشم نما کپڑا، اسے خاردار جھاڑیوں پر ڈال کر جیسے کھینچیں وہ بوٹیاں بوٹیاں ہو جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ جب موت کا فرشتہ آئے گا اس کپڑے سے بھی بری تیرے جسم کی حالت ہو جائے گی، تو اس وقت کو قیمتی بنا لو۔ اگر تم نے آج اللہ کے سامنے اس جسم کو جھکا لیا نا، اس جسم کو فرما بردار بنا لیا، پھر موت کا فرشتہ آئے گا، تیری جان ایسے نکل جائے گی جیسے پانی کے بھرے ہوئے برتن کو ڈیل دے، جتنی آسانی سے وہ پانی نکل جاتا ہے، تیری موت کے وقت روح بھی تیرے جسم سے ایسے ہی نکل جائے گی۔ لیکن کب؟ جب آج تو نے اس دن کے پچھتاوے سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگی کو آج قیمتی بنا لیا۔ میرے بھائی حسرت الموت کی سختیاں جو ہے یہ انسان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیں گی۔ اسی طرح بہت زیادہ باتیں کرنی ہے لیکن وقت بہت کم ہے۔ اسی طرح ایک یہ بھی انسان کو حسرت ہوگی، موت آئی ہے نا، ویسے تو معاشر کا جو دن ہے سارا ہی حسرتوں کا ہے۔ اللہ رب العالمین نے نا فرمایا قرآن میں جا مقام پر یوم یتذکر الانسان وانى له الذکر یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہ اس دن جب انسان کو ہم نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں تھمائیں گے نا، سارا کچھ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى، جو کچھ وہ کر کے آیا ہے، جو کچھ اس نے برتا ہے، پورا انصاف ہوگا۔ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کی نیکی ہو اور وہ چھپ جائے، اور چھوٹا سا گناہ ہو وہ چھپ جائے، نہیں، جو اس نے آگے بھیجا ہے پورا حساب۔ اس دن میرے بھائیوں موت کے اندر بھی حسرت ہے، قبر کے اندر بھی حسرتیں ہیں، اٹھنے کے دن بھی حسرتیں ہیں۔ قالوا یا ویلنا من باسنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں سانپ اور بچھوؤں سے قبر بھری ہوئی ہے، وہ اسے مسلسل ڈس رہے ہیں، لیکن جب یہ قیامت کے دن کے لیے اٹھے گا نا، کہے گا قالوا یا ویلنا من باسنا من مرقدنا، اتنے آرام سے سویا تھا، اتنے سخت دن کے لیے کس نے جگا دیا؟ حالانکہ وہ آرام سے نہیں سویا، سانپ اور بچھو سے ڈس رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں۔ پھر خود ہی کہے گا یا اس کے دوست ساتھی کہیں گے یا فرشتے کہیں گے قالوا ھذا ما وعد الرحمن، آج کا یہ وہی دن ہے جس کا رحمان نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ یہ حسرت اتنی بڑی ہوگی نا، اتنی بڑی، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، اس دن اپنے ہاتھوں کو کاٹ کھائے گا، چیخے گا، چلائے گا، کہے گا ہائے کاش کہ میں نے نبی کی پیروی کی ہوتی، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چنا ہوتا۔ تو میرے بھائی اس دن بڑی حسرتیں ہیں، بڑی حسرتیں، وہ دن کے لیے بھی آج ہم نے تیاری کرنی ہے۔ آج کا دن ہے آپ کے پاس تیاری کرنے کا۔ میرے بھائی سوچ لیا کرو کہ میرے زندگی میں رمضان کتنے آئے ہیں۔ ہر رمضان کے اندر اگر تیری زندگی میں 30 رمضان آئے، 35 رمضان آئے، 40 رمضان آئے، تو یہ سوچ لیا کر ہر رمضان میں تو 2 گناہوں سے بھی توبہ کرے نا، تو 30 رمضان آئے تو 60 گناہ تیری زندگی سے چلے جائیں گے۔ 35 رمضان آئے، 40 رمضان آئے، ہر رمضان میں تہیہ کر لیا کر، 2-3 بڑے گناہ چھوڑ دیا کر، یہی اتنے کے گناہ ہوتے ہیں، باقی چھوٹے موٹے گناہ انشاءاللہ تیرے مسجد میں آنے سے، وضو کرنے سے، جمعے سے دوسرے جمعے تک یہ اللہ ویسے درمیان میں معاف کرتے رہتے ہیں۔ لیکن رمضان کے اندر کتنے رمضان ہماری زندگیوں سے گزر گئے لیکن وہ گناہ جانے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ اگر رمضان آئے زندگی میں، تیری زندگی سے گناہ نہ جائے، سمجھ لینا پھر اللہ نے تیرے رمضان کو قبول نہیں کیا۔ ہاں اگر تیری رمضان زندگی میں آیا
کوئی گناہ بھی ساتھ لے گیا ہے، سمجھ لینا کہ اللہ مجھ سے خوش رہا ہے، اور میری زندگی میں جو یہ گناہ ہوتا تھا اللہ نے اسے ختم کر دیا ہے، میرے اللہ نے میرے رمضان کو قبول فرما لیا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے منبر پر چڑھتے ہوئے جب جبریل امین نے ایسے بندے کے بارے میں کہا کہ اللہ ایسے بندے کا ناک خاک آلود کر دے جو زندگی میں رمضان پائے، اپنے گناہ نہ بخشوا سکے، تو آمنہ کے لال نے آمین فرمایا تھا کہ جو جبریل کی دعا ہے محمد کی بھی وہی دعا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بھائیو، ایک محشر کے دن کی حسرت بھی ہوگی، ایک یہ حسرت بھی ہے کہ توبہ نہ کرنے کا پچھتاوا۔ انسان نہ توبہ نہ کرنے کا پچھتاوا بھی ایسا ہے، یہ حسرت ایسی ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جب انسان نعمل فمن یعمل کنا نعمل، اور دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لوگوں، انسان کہے گا کہ اللہ مجھے ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دے، آئندہ یہ گناہ نہیں میں کر کے آؤں گا، اور بڑے بڑے وعدے کرے گا کہ اللہ اب یہ جو گناہ میں نے کیے ایک مجھے موقع دے دے، میں دوبارہ چلا جاؤں دنیا کے اندر، اللہ دوبارہ ایسی شکایتیں نہیں آتی۔ اس دن کی حسرتیں، اس دن کے یہ پچھتاوے توبہ نہ کرنے کے، میرے بھائیو آج موقع ہے، کوئی گناہ ہو جائے نا اللہ سے توبہ کر لیا کرو، اللہ کے سامنے نادم ہو جایا کرو، انشاءاللہ اللہ وہ گناہ معاف کر دے گا۔ ایک بڑا حسرت یہ بھی قیامت والے دن ہوگی، برے دوستوں کی مجلس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کسی کو دیکھنا ہونا اس کے دوستوں کو دیکھ لیا کرو، کیوں؟ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اکثر ایسے ہوتا ہے نا کہ جیسے انسان کے دوست ہے، جیسی مجلس ہے ویسا ہی وہ بھی بن جائے گا۔ اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ اس دن یہ بندہ جس کے برے دوست تھے یہ بھی اپنے ہاتھوں کو کاٹ کھائے گا اور کہے گا ہائے کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ زنا کے دوست، شراب کے دوست، بے نمازی دوست کہ محفل لگی ہوئی ہے، چوک میں بیٹھے ہیں، اذان ہوگی ہے، کان پر جوں تک نہیں رینگی، بیٹھے ہیں گپے ہانک رہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں یہ جو مجلس ہے یہ بھی قیامت والے دن حسرت کا سبب بن جائے گی۔ یہ جو تمہارا بیٹھنا ہے، اسی طرح جو برے دوست ہے نا، یہ جو مجلس لگا کر بیٹھے نمازوں کا وقت جاتا ہے چلا جائے تو یہ شیطان ان کا دوست پہ گہرا بن جاتا ہے، شیطان کے دوست بن جاتے ہیں۔ تو بھائیو اللہ کے لیے آج کوئی دیکھا جائے نا، عام طور پر ہماری کوئی انگلش کا ٹیچر ہے نا، فزکس کیمسٹری پڑھانے والا ہے، کبھی بھی نہیں آپ میں اگر کوئی بھائی ہے تو غور کر لے، میرے بھائی آپ مسلمان ہیں، پوچھا کرے بچوں سے کہ بیٹا آپ نے نماز پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی، انہیں پڑھایا کرے، خود بھی پڑھے۔ افسوس یہ ہے ہماری جو فزکس کیمسٹری یا دیگر مضمونات کے جو ٹیچر ہیں وہ تو اس طرف آتے ہی نہیں نا، الا ماشاءاللہ، جسے اللہ توفیق دے دے بہت کم، وگرنہ ہم نے یہی سمجھا ہے نماز کی دعوت بس امام مسجد کا کام ہے، یہی دے لوگوں کو۔ نہیں میرے بھائی، آپ سارے کے سارے مسئول ہیں، آپ سب نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ پوچھا کریں اپنے بچوں سے، پوچھا کریں اپنی گھر والوں سے، پوچھا کریں اپنے جو اہل علاقہ دوست و احباب آپ کے نیچے کام کرنے والے، آپ کے جو شاگرد ہیں، ان سے پوچھا کریں کہ بھائی نماز پڑھتے ہیں یا نہیں، قرآن پڑھتے ہیں یا نہیں، رمضان آیا پوچھا کریں روزہ رکھا ہے یا نہیں۔ اللہ کی قسم بڑے بڑے یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے طالب علم ایسے ہیں کہ اگر ایک کا سے سوال کر لینا روزے رکھتے ہی نہیں، بہت کم لوگ ہیں جو روزے رکھ رہے ہیں۔ یہ فرض ہم سے چھوٹتے جا رہے ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آج گھروں کا ماحول بھی ویسا نہیں ہے، اساتذہ بھی نہیں پوچھتے۔ تو بھائی آپ مسلمان ہیں، کوئی انگلش پڑھانے والا میرا بھائی ٹیچر یہاں موجود ہے، وہ بھی کوئی کیمسٹری پڑھانے والا ہے، کوئی کمپیوٹر پڑھانے والا ہے، کوئی بھی تمہیں
کوئی بھی نصاب پڑھائے وہ مسلمان پہلے ہے سب سے، وہ پوچھا کرے نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے نہیں پڑھتے، انہیں اپنی نگرانی کے اندر پڑھایا کرے۔ تو بھائیو اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ نام لیے ہیں۔ میرے بھائی یہاں پر ایک بات یہ بھی کرتا چلوں کہ لوگ نا فلم دیکھنی ہو نا دوستوں کو بلاتے ہیں، یار اکٹھے چلتے ہیں سینما کے اندر، فلاں فلم ریلیز ہوئی ہے، چل کر دیکھتے ہیں۔ چند دوست اکٹھے ہوتے ہیں، فلم جا کر دیکھتے ہیں، اور گناہوں پر شرم نہیں آتی نوجوانوں کو، اکٹھے نکلتے ہیں۔ تو بھائیو یہ بھی دوست ہے، فیس بک کے دوست، آپ کے سنیکر دوست، آپ کے ٹک ٹاک کے دوست، آپ کی وہ گندی ویڈیوز جو گانے لگا کر آپ بھیجتے ہیں، وہ آپ کو اگر لائک دیتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں، تو آپ ان کے لائک کو پانے کے لیے، ان کے کمنٹس کو حاصل کرنے کے لیے اس سے بھی زیادہ گندی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کرتے ہیں۔ تو میری بہنیں بھی سنیں، میرے بھائی بھی سنیں، یہ بھی آپ کے وہ دوست ہوں گے جن کے لائک اور جن کے ویوز کو پانے کے لیے آپ گانے لگا کر ویڈیو بھیجتے ہیں، قیامت والے دن آپ کے حسرت کا سبب بن جائیں گے۔ میرے بھائی آئیے اسلام کو متعارف کروائیے، ایسے پچھتاووں سے بچ جائیے، ایسی حسرتوں سے بچ جائیے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ مجلس جس کے اندر اللہ کا ذکر نہ کیا جائے، نبی علیہ السلام پر درود نہ پڑھا جائے، وہ مجلس بھی حسرت کا سبب بن جائے گی۔ آپ نے 10 منٹ کا سفر کرنا ہے نا، رکشے پر بیٹھے ہیں، پٹھا چوک جانا ہے، جاتے جاتے اللہ کا ذکر کر لیا کریں۔ جو آپ کے ساتھ بھائی بیٹھا ہے اسے نماز کی دعوت دے دیا کریں، اور اسی طرح درود شریف پڑھ لیا کریں۔ یہ پھر مجلس آپ کے لیے باعث رحمت بن جائے گی۔ جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی برکت نازل ہوتی ہے۔ جس گھر میں سورۃ بقرہ نہیں نہ پڑھی جاتی وہاں بھی حسرتیں آ جاتی ہیں، وہ لوگ بھی حسرت کریں گے، روئیں گے۔ میرے بھائیوں بے شمار اور حسرت کی باتیں تھی، لیکن انہی پر عمل اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو میرے بھائی جو کچھ سنے سناتے ہیں کوشش کیا کرے اس پر عمل بھی کرے۔ ہم سب کا یہ ذمہ داری بنتی ہے، یہ نبی علیہ السلام کی باتیں، اللہ کی باتیں، ان پر خود بھی عمل کیا کرے، اپنے گھر میں بھی ان کو نافذ کرنے کی کوشش کیا کرے، بیوی پر، بچوں پر، ان پر یہ قرآن اور سنت کی جو باتیں ہیں یہ انہیں بتاتے رہا کرے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔